السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دو آیت حفظ کریں گے، یاد کریں گے اور تھوڑا ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے کیا اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں۔ اور یہ روزانہ انشاءاللہ الرحمن معمول رہے گا، دو آیت 2 منٹ یا 3 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ الرحمن اس کو سمجھنے کی۔ تو سورۃ الحدید آج اسٹارٹ ہے، 27واں پارہ میں ہے، سب سے لاسٹ میں۔ اور سورۃ الحدید فتح مکہ کے بعد نازل ہوا تھا، جب مسلمانوں کے اوپر دشمنیاں کم ہو گئی تھی کافروں کے خلاف، مطلب دشمنیاں کم ہو گئی تھی مسلمانوں کے خلاف، تب یہ سورہ نازل ہوا تھا۔ اور یہ سورہ آپ کو سورۃ الحدید، حدید کے معنی عربی میں آتے ہیں لوہے کے، اور یہ سورہ زیادہ تر تزکیہ نفس کے اوپر توجہ دیا گیا، یعنی خود کی ایمان کی پاکیزگی اور آخرت کا فکر اور زکوٰۃ و صدقات کے اوپر زیادہ توجہ دیا گیا ہے۔ تو یہ سورۃ الحدید آج اسٹارٹ کریں گے، سب سے 2 آیات آج ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن، اور سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو سورۃ الحدید اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہی خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کا کلام۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبح کے معنی آتی ہیں کہ تسبیح کی، حمد کی۔ تو سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اور جو پوری طرح سے اقتدار کا مالک، حکمت کا بھی مالک وہ اللہ ہے۔ وہو العزیز الحکیم۔ عزیز کو لفظ اگر آپ دیکھیں تو عزیز کے معنی ہوتا ہے، پہلے سبح کے لفظ پر غور کرتے ہیں۔ سبح کے معنی ہوتا ہے تسبیح، حمد، ثنا۔ تو اگر آپ اس کے روٹ ورڈز دیکھیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا تفصیل دیکھیں گے تو جو سبح کے معنی ہوتے ہیں، سبح، تو اس کے معنی ہوتے ہیں پانی اور ہوا میں تیز رفتاری سے گزر جانے کو، یعنی اس کے اصل معنی یہ ہے کہ عبادت الہی میں تیزی کرنا، رفتاری دکھانا، ہوا اور پانی سے بھی تیزی کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنے کی طرف بڑھنا، خیر و بھلائی کے کام میں بڑھنا، اللہ کی جو قوانین ہے، حکمت ہے، جو دانائی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا، اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ تو سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہو اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور اس کو سائنس بھی آج پروف کرتا ہے کہ چاہے پتھر ہو، چاہے پتھر کا تو لفظ آپ کو قرآن میں ملے گا، سورۃ البقرہ میں اور بہت جگہ پر، کہ جہاں پر پتھر کہا جاتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی اللہ کی یاد ہی نہیں کرتے۔ پتھر بھی کبھی کبھی آنسو بہا دیتا ہے، کہا جاتا ہے حس اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور سائنس بھی اس بارے میں پروف کرتی ہے، پیڑ پودے میں بھی سب میں جاندار حس محسوس کرتے ہیں، وہ فیلنگ پائی جاتی ہے۔ تو یہ چیز آج سائنس بھی پروف کرتی ہے۔ تو وَهُوَ العزیز الحکیم، عزیز کے معنی ہوتی ہیں پوری طاقت، پوری بادشاہی، پوری طرح سے قدرت رکھنے والا۔ عزیز یعنی اقتدار کے پوری طرح سے اقتدار، پاور اس کے پاس ہے۔ تو صرف بادشاہی رہنا کافی نہیں ہے، آپ کو قرآن میں جگہ پر ملے گا عزیز العلیم، یعنی پوری نالج بھی اس کے پاس، عزیز الغفور، پوری رحمت بھی اس کے ساتھ میں، عزیز الرحیم، عزیز الوہاب، عزیز الحمید، عزیز الحکیم، یہ سارے لفظ آپ کو ملیں گے قرآن میں۔ تو اس کے ساتھ حکیم یعنی دانائی، جتنی بھی وائز، جتنی وسڈم ہے اس کے پاس موجود ہے۔ عزیز العلیم بھی ہے، عزیز الحمید بھی ہے، تو سارے چیزیں اس کے صفات میں پائی جاتی ہے۔ یعنی حکمت پوری طرح سے ہے، اس کی تخلیق میں حکمت، اس کی فیصلے میں حکمت، اس کے قانون میں حکمت، یعنی اس میں ذرہ برابر بھی نقص و شائبہ ہے ہی نہیں، شک و شبہات کی کوئی گنجائش ہی نہیں، پوری طرح سے پرفیکٹ ہے اس کی تخلیق، اس کی قانون، اور اس کے قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کسی کے اندر اتنی ہے ہی نہیں کہ اس کے قانون کو کوئی توڑ سکے۔ تو عزیز حکیم، عزیز علیم، یہ سارے لفظ آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ تو یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، ساری زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یحیی و یمیت یعنی پوری طرح طاقت ہے اس کے اوپر اس کی۔ آج بہت سارے لوگ، کسی کی موت ہو جاتی ہے تو بس کہ کیسے موت ہو گئی، ایسے موت ہو گئی، وہ منحوس تھا، وہ منحوس کے ساتھ شادی ہو گیا تو موت ہو گیا، ترنت موت ہو گیا، یہ سارے ابھی چلتے ہیں، جو بالکل یہ منحوسیت کا تو لفظ نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، چاہے
ایک ٹھو کو ماں کے پیٹ میں ہی موت ہو جاتی ہے، تو ایک ٹھو کو ایکسیڈنٹل موت ہوتی ہے، تو کسی کو سوئے موت ہو جاتی ہے. تو یہ وہ اس کی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اس کے اوپر اختیار نہیں ہے. تو اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے. یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور پوری طرح سے قدرت رکھنے والا ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے وہ اللہ. وہو علی کل شیء قدیر. تو اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے. 2 آیت ہے جو ہم آج سیکھیں اور حفظ کریں اور سمجھیں. تو انشاءاللہ الرحمن دعا کریں کہ ہم روزانہ اسی طرح 2 آیت یا 1 آیت جو بھی ہو سیکھیں، ایک دن بھی ناگا نہ ہو اللہ سے. اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور انشاءاللہ الرحمن ہمارے لیے خیر و بھلائی اور آخرت کا صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.